خلیفہ راشد عمر ثانی، جن کی ذات ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر فاروق کی عدالت، عثمان غنی کے حیا اور مولا علی کے زہد، اس عظیم شخصیت کی قبر مبارک کو 1300 سال بعد جلایا گیا۔ ان کے مبارک جسم کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی بیوی کی قبر کو بھی جلایا گیا، اور مسلمانوں کے دلوں کو اور بھی زیادہ غمزدہ کر دیا گیا۔ اے مالک، اب تو تکلیف اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا مداوع ہوتا ظاہر میں نظر نہیں آتا، تو ہی اپنا احسان فرما کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اب تو ہمارے اپنے رشتہ دار اور اعزا و اقارب مر جائیں تو ان کی لاشوں کے ساتھ بعض سکالر ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے کہ ان سے کوئی وائرس نہ پھیل جائے، اور ان کے بنیادی حقوق غسل کا، دفن کا، کفن کا، جنازے کا، ان کو بھی اصل حالت میں باقی نہیں رکھا۔ ایسی کیفیت میں جب ہر طرف یہی صورتحال ہے، دل انتہائی غم زدہ، پریشان اور بے سکون سا محسوس ہو رہا ہے، اور اس عظیم شخصیت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کا یہ سلسلہ اور بھی زیادہ مغموم اور غمزدہ کر رہا ہے۔ ہم اپنے اس اسلامی رہنما کی اگر سیرت کو دیکھیں تو عظیم شخصیت ہیں۔ 92 سالہ اموی دور میں ان کا 2 سال اور کچھ مہینے کا 2.5 سال کا دور خلافت ایک مثال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو انہوں نے 30 سالہ دور خلافت راشدہ کی ساری یادیں تازہ کر دیں۔ آپ ان کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیں، چند ایک نمونے آپ احباب کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے اور انہیں سلام عقیدت پیش کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو بھی ان جیسا نمونہ بنانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آپ بادشاہی خاندان کے تھے، امی خاندان کے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک رشتے کی بڑی گہری نسبت حاصل تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کے لیے رات کو نکلے تھے اور شہر مدینہ میں ایک بوڑھیا کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال لو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، تو بیٹی نے کہا اماں جی، عمر فاروق نے، امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہنے لگی امیر المومنین یہاں کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا ماں جی وہ نہیں دیکھ رہے، ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ بات سنی اور گھر کی نشانی لگائی، واپس گئے، اپنے بیٹے عاصم سے کہا اے عاصم، تو عمر کا بیٹا ہے، لیکن آج تیرے باپ نے تیرے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے، اور وہ گوالی عورت، دودھ بیچنے والی ایک بچی، میں چاہتا ہوں تمہارا اس سے نکاح کر دوں۔ اس کے الفاظ دل پر اتنا گہرا اثر کر گئے، کہا کہ اسے اپنی بہو بناؤں،
اور بیٹے نے ہاں کر دی، اس کے ساتھ نکاح ہوا، اور اسی بچی کی نواسی جو تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ تھی، اور گویا کہ ایک تعلق تھا رشتے کا بھی، اور اس تعلق نے خوب جوش مارا۔ ذاتی کیفیت ایسی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز بادشاہی خاندان کے تھے، اموی خاندان کے۔ خلافت سے پہلے آپ جو لباس خریدتے تھے اتنا فاخرانہ ہوتا کہ اس کی قیمت 3000 دینار کو پہنچ جاتی، اتنا قیمتی لباس اس وقت پہنتے، اور فراوانی تھی، مال کثرت سے تھا۔ اور جب خلیفہ بنے تو آپ کے پاس لباس بیچنے والے نے مختلف لباس بیچے، آپ نے کہا کوئی معمولی لباس ہے جو زیادہ موٹا قدر ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اب اس نے سارے لباس دکھائے، سب سے کم قیمت لباس موٹا قدر تھا، اس وقت اس کی قیمت 3 دینار تھی، یعنی خلافت سے پہلے 3000 دینار کا لباس پہنتے، اور خلیفہ بنے تو 3 دینار کا لباس خریدا، اور اسے کہا بھائی اس سے بھی معمولی موٹا اور سستا اگر لباس ہوا تو وہ لے آنا، عمر بن عبدالعزیز اس کو خریدے گا۔ اور کہا اب میں نے لوگوں کی ذمہ داری اپنے کندھے پر اٹھا لی ہے، اب اپنی سہولیات نہیں تلاش کرنی، اب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو باغ فدق بالترتیب امی بادشاہوں کی طرح آپ کی ملکیت میں آ گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا بتاؤ باغ فدق کا آقا علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں کیا ہوتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلفائے راشدین نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ باغ فدق جو ملا تھا یہ مسلمانوں کی املاک ہیں، بیت المال کا حصہ ہے، اس سے خرچ ہوتا تھا حقداروں پر، آقا علیہ السلام کے اہل بیت پر، ازواج پر اور حقداروں پر۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی انہیں اپنے مال میں نہیں ملایا، عمر فاروق نے بھی نہیں ملایا، عثمان غنی نے نہیں ملایا، علی المرتضیٰ نے نہیں ملایا۔ اب اتنا بڑا باغ تھا کہ بادشاہ اپنے ساری عمر کا گزر بسر اور نسل کی اس مستقبل اس سے سنوارا کرتے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، باغ فدق کا جو سلسلہ دور خلافت راشدہ میں تھا وہی باقی رہے گا، اب یہ مجھے دے دیا گیا، میں اس کو واپس بیت المال میں دیتا ہوں، نہ یہ بیت المال کا مال یعنی باغ فدق میرا ہے، نہ اس کی آمدنی مجھ پر خرچ ہوگی، اسی طرح حقداروں پر اس کی آمدنی صرف ہوگی۔ یعنی جس شخص نے اپنی سہولت کی چیزیں جو میسر آئی تھیں وہ بھی ساری واپس کر دیں، تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا یا چھوڑے گا؟ تو گرامیہ قدر خلافت راشدہ کی صحیح معنوں میں یاد تازہ کروائی ہے تو وہ دور عمر بن عبدالعزیز نے کروائی ہے۔ آپ کی عاجزی اور حقیقت پسندی کا یہ حال تھا، کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کی تعریف نہیں کر پاتا تھا اور آپ فوراً اسے روک دیتے تھے۔ خوشامد پسندی بہت بڑی مرض ہے، اور بعض لوگ اچھے ہونے کے باوجود اس مرض میں مبتلا ہو کے پھر اچھے نہیں رہتے، بلکہ اپنی اچھائی سننے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو کہا اے زمین میں اللہ کے خلیفہ، آپ نے فوراً مجلس میں روک دیا، فرمایا نہیں مجھے ایسے نہ کہو۔ اور کیا کہا؟ کہا جب میں پیدا ہوا تھا میرے ماں باپ نے میرا نام عمر رکھا تھا، مجھے عمر کہہ کے پکارو، میرا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ کہا جب کنیت کی باری آئی میری کنیت ابو حفص تھی، مجھے ابو حفص کہہ کے پکارو، میرا دل خوش ہوگا۔ فرمایا یہاں جب تیسری ذمہ داری تم سب لوگوں نے مل کر مجھ پر ذمہ داری ڈالی تو مجھے امیر المومنین بنایا، مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارو تو یہ تم نے دی ہوئی ہے ذمہ داری ہے جس کو میں نبھا رہا ہوں۔ خبردار زمین میں مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہو، اللہ کے خلیفہ تو نبی داؤد تھے، نبی سلیمان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس آیت کی طرف اشارہ کیا جو قرآن میں ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ نے کہا یا داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔
فرمایا زمین کے میں اللہ کے خلیفہ تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، خبردار مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہو، مجھے عمر کہہ کے پکارو، میرا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا، مجھے ابو حفص کہہ کے پکارو، یا تمہاری دی ہوئی جو ذمہ داری ہے اس کے ساتھ مجھے پکارو، ایسے نام کے ساتھ مجھے نہ پکارو جس کا میں قابل ہی نہیں ہوں۔ آج لوگ ایسے نام تو خود سے تلاش کر کے دیتے ہیں جس کے وہ قابل ہی نہ ہوں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی تواضع، عاجزی، انکساری اور عفو درگزر ہر چیز ہی مثالی تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے کوئی صحیفہ پکڑا ہوا تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ عمر بن عبدالعزیز کو نقصان دے گا، اور اس نے بھی محسوس کیا کہ یہ دربان مجھے ان تک پہنچنے نہیں دیں گے، دور سے اس نے یوں زور سے پھینک دیا، پھینکا تو وہ سیدھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چہرے پر لگا۔ اس وقت کی بات ہے جب آپ امیر المومنین تھے، اور چہرے کے ایک حصے سے کچھ خون بہنے لگا، آپ نے اسے صاف کیا اور پکڑ کے کھولا، اس میں ایک خط لکھا تھا اور اس نے کوئی شکایت کی تھی، فلاں میرا حصہ جو ہے وہ مجھے دیا جائے۔ آپ نے اسے کچھ کہنے کے بجائے کہا فوراً اس کا حصہ اسے دے دو، اگر اس کا حصہ اس کے پاس ہوتا یہ میرے پاس آتا ہی نہ، یہ تو مجبور ہو کے آیا ہے، اور اگر تم اسے روکتے نہ تو یہ دور سے نہ پھینکتا، لہٰذا یہ ویسے ہی بے قصور ہے۔ آپ نے اس کا قصور تسلیم ہی نہیں کرنے دیا، اور آپ کا محافظ کہتا ہے رات کو میں آپ کے ساتھ تھا، آپ بھی گشت پہ نکلا کرتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر فاروق کی یاد دنیا میں تازہ کی تھی، عمر ثانی یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ تو آپ کا محافظ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ تھا، چلتے ہوئے ایک شخص راستے میں لیٹا ہوا تھا اور پتہ نہیں چلا، عمر بن عبدالعزیز کا پاؤں اس کو لگا، وہ غصے سے اٹھ کے کہنے لگا تم پاگل ہو، دیکھا نہیں میں لیٹا ہوا ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دے دیا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ محافظ اسے پکڑنے لگا کہ تمہیں نہیں پتہ امیر المومنین ہے، کیسے بول رہے ہو؟ آپ نے فوراً اس سے روکا، فرمایا تم اسے کیوں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا پاگل ہو، میں نے جواب دے دیا نہیں ہوں، لہذا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کہا اس سے آگے کی تو بات ہی نہیں ہے، کیوں اس سے تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو گرامیہ قدر، یہاں تو کسی کمزور آدمی سے بھی یہ بات کہیں تو وہ جواب دینے کے بجائے کئی جوابات دیتا ہے اور کئی کچھ سناتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور امت مسلمہ اس وقت غم میں اور بھی زیادہ ڈوبی ہوئی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مبارک میت کو، ان کے جسد خاکی کو 1300 سال بعد قبر میں جلایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا۔ اے اللہ، ظلم کی یہ داستانیں جو بقیع غرقت سے آل سعود نے شروع کی تھیں ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، اے اللہ ان کا خاتمہ فرما۔